إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین و رحمت للعالمین و خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام اصحاب اور تمام متبعین پر۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو عموماً ملت اسلامیہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکروں کا ماحول دیکھنے میں آتا ہے۔ عموماً ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، سیرت کا ذکر ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بیانات، خطبات شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے سے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، کچھ دنوں سے کچھ لوگ دھوم دھڑاکے سے جلوس اور جلسے منعقد کرنے کا ایک دن بھی منا رہے ہیں میلاد کے نام سے۔ بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پر۔ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ایمان ہے۔ ایمان کا سب سے بنیادی تقاضا ہے جناب محمد رسول اللہ کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا، بخاری میں بھی حدیث ہے، صحیحین میں محدثین نے نقل کیا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، بلکہ تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ کسی کو خیال آ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی محبت پر ہی زور دیا ہے؟ نہیں، رسول اللہ ایسے نہیں تھے کہ کسی سے اپنی محبت منوانا چاہتے ہوں۔ یہ یاد رکھ لیجئے، رسول اللہ نے تمہاری خاطر، لوگوں، انسانوں، جنوں، تمہارے خاطر رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس میں رسول اللہ کی خیر خواہی ہے تمام جنات اور انسانوں کے لیے، کیونکہ کسی جن اور انس کا ایمان رسول اللہ کی محبت، اس قدر محبت کہ رسول اللہ پر اپنے جان و مال کو قربان کر دینے والی محبت جب تک نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کو مومن نہیں لکھتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ نے تم پر یہ ہمدردی کی ہے، تم لوگوں کو یہ بتا دیا
کہ اگر تم اللہ کے پاس مومن لکھا جانا چاہتے ہو، اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو اللہ کے اس بنائے ہوئے قانون کو تم کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ کی محبت کے بغیر اللہ کے پاس کوئی آدمی مومن لکھا ہی نہیں جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ کروڑوں دعوے کر لے۔ تو یہ اسی لیے رسول اللہ نے بات فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ ولدہ، یہ جو حدیث شریف ہے رسول اللہ کی، وہ اس لیے ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کے بیٹے سے، اور والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے زیادہ، اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب میں نہیں ہو جاؤں گا، اس وقت تک وہ آدمی مومن نہیں ہوگا۔ خود قرآن مقدس جب نازل کیے اللہ رب العالمین، تو یہ اصول کو، یہ قانون کو اللہ نے اپنی کتاب، عظیم کتاب، تمام آسمانی کتابوں کی مہیمن کتاب، آخری کتاب، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والی حجت کتاب، برہان کتاب، فرقان کتاب، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا۔ چنانچہ اگر آپ پڑھیں گے سورہ نساء کو، سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں بڑے غضبناک اور جلالی انداز میں، اور آیت کا نمبر 65ویں آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا وہ اصول ہے، وہ قانون ہے جس کو سمجھنا بے انتہائی ضروری ہے تمام جن اور انس کے لیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے نبی محمد تیرے رب کی قسم ہے، فلا وربک۔ دیکھیے میں کئی مرتبہ اپنے بیانات میں یہ احساس دلایا، آپ لوگوں کو سمجھایا بھی ہوں، بہت سارے لوگوں کو جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، بہت زمانے سے سنتے ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کسی بھی چیز پر زور ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کانسیپٹ پر، کسی خبر پر، کسی چیز کی حقیقت پر جب اللہ تعالیٰ زور دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کھا کر کے اس کے وزن کو بیان کرتے ہیں کسی شے کی۔ قیامت کے دن کے بارے میں، توحید کے بارے میں سمجھانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو آپ قرآن مقدس کی بے شمار صورتوں کے انداز کو دیکھتے ہیں۔ حشر کے دن تم کو حساب دینا ہے، اس کے لیے تم کو اس کا احساس دلانا ہے، اس دن کی وزن کو بتانا ہے اس دن کے، تو اس کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ والفجر ولیال عشر، یہ سب آپ دیکھتے ہیں، فجر کی وقت کی قسم ہے، 10 راتوں کی قسم ہے جی، والشمس والضحی واللیل، یہ سب اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں۔ سورج کی قسم جی، رات کی قسم، دن کی قسم جب وہ چھا جائے، یہ سب اللہ تعالیٰ قسم کھا کھا کر کے اپنی بات پر وزن کو منواتے ہیں لوگوں سے۔ سورہ واقعہ اگر آپ پڑھیں گے، سورہ واقعہ 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ تیسرے رکوع کی شروعات ہوتی ہے سورہ واقعہ کے، تیسرے رکوع کی 96 آیات ہے، اس میں بہت بڑی صورت بھی نہیں اور بہت چھوٹی بھی نہیں، درمیانی صورت ہے۔ درمیانہ یعنی طویل طوالت کے اعتبار سے، طول ہونے کے اعتبار سے بہت طویل نہیں ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ ہے 286 آیات، تو ویسی نہیں ہے، 96 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے تیسرے رکوع کی ابتدا میں سورہ واقعہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ اس پر آپ غور کیے، فلا اقسم بمواقع النجوم، پس ہرگز نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے وقوع کی، یعنی یہ جو پورا سسٹم ہے کائنات کا، سولار سسٹم، نظام شمسی، ستاروں کے وقوع، اس کا علم انسان اپنی بقا کے اتنے پیریڈ میں تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں وہ حاصل نہیں کر پائے گا، پورا علم ستاروں کے وقوع کا، کیونکہ انسان نے اتنی تحقیق کر لی، ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ابھی تک وہ انسان خود جس زمین پر رہتا ہے اس پوری زمین کے بارے میں مکمل نہیں جان پایا ہے۔
ساری صلاحیتیں کھپا دیا. سائنس اپنی پوری طاقت جھونکنے کے باوجود، پوری ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے باوجود، کوئی سائنسدان اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ ہم زمین کو مکمل جانتے ہیں. جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کو مکمل جاننے کا بھی ہمارا دعویٰ نہیں، ہم نہیں دیکھ سکے اس کو پوری طریقے سے. ابھی سمندر کے بارے میں ایسے ڈیپ سی ہے جس کے بارے میں ابھی تک ہماری تحقیق نامکمل ہے کہ سمندر کی گہرائی کہاں کہاں کیا کیا جانور بستے ہیں، کتنی مخلوقات بستی ہے، کہاں کیا ہے ڈیپ سی کے اندر، ابھی ہم نہیں دیکھ پائے ہماری زمین کے اندر. تو ابھی اسپیس بہت بڑا ہے، کائنات بہت بڑی ہے، ستارے بہت دور ہے جی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اقبال نے کہا تھا ستارے ہی نہیں بلکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تو بہت ہے بہت ہے بہت ہے. ہم انسان اللہ کی کائنات کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے پوری طریقے سے کبھی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ واقعہ میں اس کی قسم کھائی، فلا اقسم بمواقع النجوم، پس ہرگز نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے وقوع کی، ستاروں کے وقوع کی، سسٹم کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم کہا اللہ نے، لو کا لفظ استعمال کیا، لو تعلمون عظیم. اور یقیناً یہ جو قسم میں کھا رہا ہوں، لو تعلمون علم عظیم، اگر تمہیں علم ہو جائے، اگر کاش کہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے. ستاروں کے وقوع کی جو قسم میں کھا رہا ہوں، یہ قسم کاش تمہیں معلوم ہو تو بہت بڑی قسم میں کھا رہا ہوں. یہ اللہ نے لو تعلمون کا جو لفظ استعمال کیا، کاش کہ تم اس علم کو جان پاتے، مطلب کلیئر کر دیا اللہ نے، کاش کہ تم جان پاتے، یعنی تم نہیں جان پاتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ ستاروں کے وقوع کو پوری طریقے سے سمجھ لینا، سولار سسٹم کو پوری طریقے سے سمجھ لینا، ہر ایک ستارے کے بارے میں جان لینا، اس کی نوعیت جان لینا، اس کی حیت جان لینا، اس کے دائرے جان لینا، اس کی زندگیاں جان لینا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو بہت بڑی قسم اللہ نے کھائی، اور کیا بات بتائی جانتے ہیں؟ اتنی بڑی قسم کھا کر کے انہ لقرآن کریم، کیا کہا؟ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے. یعنی یہاں سے ایک بات اللہ نے کلیئر کر دی کہ اس قرآن کی عزت کا جو معاملہ ہے، اس کے احترام کا، اس کی عزت اکرام کا، وہ صرف زمین والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پورے کائنات کے ایک ایک ستارے میں اس کی عزت ہے. جتنی کائنات ہے اس پوری کائنات میں اس قرآن کی عزت ہے. اس کی عزت کا معاملہ ساتوں آسمانوں میں ہے، کائنات میں ہے، زمینوں میں ہے، ہر کونے کونے میں کائنات کی اس کی عزت برپا ہے قرآن کی. یہ ہے وہ قرآن. اس قرآن کی عظمت پر اللہ نے زور دیا تو بہت بڑی قسم کھائی. اس کو آپ سورہ واقعہ میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. قرآن کی قسم اللہ نے قرآن کو بتانے کے لیے، قرآن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک قسم کھائی جو پورے کائنات کے ستاروں کے وقوع کی قسم کھائی. بہت بڑی قسم کھائی. خود کہا اللہ نے اگر تمہیں علم ہوتا، لو تعلمون علما عظیم کہا اس کو، بہت بڑی قسم میں کھا رہا ہوں. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ عزت والی کتاب ہمارے پاس کی چھپی ہوئی کتاب میں ہے درج. اللہ کے عرش کے نیچے جو کتاب لوح محفوظ ہے وہ وہاں ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بزرگی والا لوح محفوظ میں ہے. یہ بات اللہ نے بیان کی، ٹھیک ہے؟ اب آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اجاگر کرنا ہے اللہ کو. اب کیا قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ؟ قرآن کے لیے اللہ نے قسم کھائی، ستاروں کے پورے کائنات کے وقوع کی قسم کھائی. بہت بڑی قسم، اللہ خود کہہ رہے کہ بہت بڑی قسم میں نے کھائی. یہ بڑی عزت والا ہے قرآن. تو یہ بڑی عزت والا قرآن کس کے مقدر میں لکھا تھا؟ یہ بڑی عزت والا، بڑے اکرام والا، جس کی پوری کائنات میں جس قرآن کی عزت و عظمت ہے، وہ کس
شخصیت کے مقدر میں لکھا تھا کہ اسی کے سینے پر اس کو نازل کیا جائے گا. وہ جس ہستی کے مقدر میں لکھا تھا اس ہستی کا وقار کیا ہے, اس پرسنالٹی کا ویلیو کیا ہے اللہ کے پاس. جس پرسنالٹی پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی جانے والی ہے, اس پرسنالٹی کا وقار, اس کا ویلیو, وہ کتنا ویلیوبل ہے اللہ کے پاس, اس کی کیا قدر ہے, اس کو سورہ نساء میں اللہ نے بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ کی قسم کو دیکھیے. اب جو قسم محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کھا رہے ہیں, قسم اٹھا رہے ہیں محمد رسول اللہ کے وقار کو بتانے کے لیے, تو کیا قسم کھا رہے ہیں؟ قرآن مقدس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جو قسم اٹھائے پروردگار, وہ قسم اٹھائے ستاروں کے وقوع کی. لیکن محمد رسول اللہ کی عظمت بتانے کے لیے کیا قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بہت اہم نقطہ ہے. فلا وربک, اب مخلوق کو درکنار کر دیا پروردگار نے. ستاروں کے وقوع کی قسم قرآن کی عظمت کے لیے کھائی گئی تھی. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ستاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے, ستاروں کے وقوع کا نظام قائم کرنے والا کون ہے, پوری کائنات کو پیدا کرنے والا, شمس کو, قمر کو, نجوم کو پیدا کرنے والا کون ہے, پوری کائنات ساتوں آسمان و زمین پیدا کرنے والا کون ہے, خلق السماوات والارض کس کا کام ہے. وہ خود اپنی قسم کھا رہا ہے. فلا وربک, تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مخلوق نہیں. اب تیرے رب کی قسم ہے, تیری عزت اور تیرا وقار کو بیان کرنا ہے میرے حبیب, تو تیرا رب خود کی قسم کھا رہا ہے. اس سے بڑی کیا بات چاہیے؟ اس سے بڑا تیرا ویلیو, تیری وقار اور تیری عظمت کے لیے کیا قسم اٹھاؤں میں کہ میری خود کی قسم میں اٹھا رہا ہوں. تیرے رب کی قسم ہے محمد. کوئی بھی جنات, کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تجھے فیصلہ کرنے والا حاکم تسلیم نہیں کرے گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, یہ قرآن ہے. یہ ہے میرے آقا محمد رسول اللہ کی عظمت, بڑائی, وقار اور بلندی کا معاملہ کہ جن کی بزرگی کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے لیے خود کی قسم اٹھا رہے ہیں. خود کی ربوبیت کی قسم اللہ نے اٹھائی. اس سے بڑی کیا چاہیے آپ کو دلیل؟ اور کہا کہ محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر ایمان نہیں لائے, اگر ان سے محبت نہ کرے, ان کی اطاعت نہ کرے, ان کی پیروی اختیار نہ کرے, ان کو حاکم نہ مانے, اللہ کے یہاں کوئی مومن نہیں لکھا جائے گا, کوئی مومن نہیں لکھا جائے گا. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ نے وہ بات لوگوں پر ہمدردی کی. محمد رسول اللہ نے, لوگ یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ اپنی بڑائی منوا رہے اپنے منہ سے. یہ فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ خیال نہ آئے کہ رسول اللہ نے اپنے منہ اپنی بڑائی بیان کر دی, اپنی محبت منوا لی لوگوں سے, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک, اس کے باپ, اس کے بیٹے, سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تو رسول اللہ تو اپنی محبت منوا رہے. بدبختی ہے ایسا سوچنے والوں کی. رسول اللہ تو تم پر مہربانی کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ کوئی مومن ہی نہیں ہوگا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ تم پر رحم اللہ کا انڈیلا جائے, اللہ تم کو اپنے دامن رحمت میں, اپنے آغوش میں لے لے, اپنی جنت میں بلا لے. اسی لیے محمد رسول اللہ نے یہ بات بیان کی. رسول اللہ کا مرتبہ تو اللہ نے بلند کر ہی دیا ہے. تم کون ہوتے ہو؟ نہ تم ہم مل کر کے رسول اللہ کو بڑا کر سکتے ہیں, نہ تم ہم مل کر کے رسول اللہ کو چھوٹا کر سکتے ہیں. جس کو اللہ نے بڑا کر دیا اس کو ہم کیا چھوٹا کریں گے؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. ہمارے پاس چند بے وقوف اور نادان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت میں ناچ کود کر کے رسول اللہ کے مرتبے کو بڑھا رہے ہیں. رسول اللہ کی محبت میں ناچنے کودنے اور ادھم مچانے سے یا کھانے کھلانے سے تم رسول اللہ کو بڑے نہیں کر رہے ہو. رسول اللہ کو اللہ نے خود بڑا کر دیا ہے. تم کون ہوتے ہو بڑا کرنے والے؟
تم الٹا رسوا کر رہے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدنام کر رہے ہو. لوگ تانے دے رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی شائستگی ہوئی. سارے راستے کو روکنا، سارے راستوں کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اذیتیں پہنچانا، رنگ لگا کر کے، یہ کس دین کا کام ہے بھائی؟ چہروں پر رنگ ملنا، پیشانیوں پر رنگ لگانا، اسٹیکر لگانا، یہ کس دین کا کام ہے؟ شائستہ لوگوں کا کام ہے. اپنے چہروں کو بگاڑ لینا. خوبصورت نورانی چہرے اللہ نے بنائے، آپ اسٹیکر لگا لے کے بندروں کے چہرے بنا کے پھرو تو آپ سمجھ رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں آپ. کس کے نام پر یہ کر رہے ہیں آپ؟ اس عظیم و شان ہستی کے نام پر یہ حرکت کر رہے ہیں آپ، جنہوں نے انسانیت کو اصل انسانیت کیا ہے بتایا، جنہوں نے سارے جہاں کے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا، جنہوں نے شائستگی سکھائی، وقار سکھایا، اخلاق با کردار لوگ بنائے رسول اللہ نے. تم ان کے نام پر یہ بے کردار لوگ بن رہے ہو. جی تم میں دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے چہروں پر کسی اور قسم کے رنگ لگا کر کے ناچتے ہیں، جلسوں میں جلوس مناتے ہیں، نکالتے ہیں. تم بھی وہی کر رہے ہو. ان کا رنگ الگ ہے، تمہارا رنگ الگ ہے، فرق اتنا ہی ہے. حرکتیں سب تمہاری وہی ہے، جو وہ کرتے ہیں تم بھی کر رہے ہو. وہ بھی ڈی جے لگا کے ناچتے ہیں، تم بھی ڈی جے لگا کے ناچ رہے ہو. وہ بھی اچھل کود کرتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں، تم بھی ادھم مچا رہے ہو. فرق کیا ہے تم میں اور لوگوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ صرف رنگوں کا فرق ہے نا. تمہاری جھنڈیوں کا رنگ الگ ہے، ان کی جھنڈیوں کا رنگ الگ ہے، اور کیا ہے اس سے بڑھ کر کے فرق؟ سارا کردار وہی ہے. تو رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی اطاعت، وہی تو ایمان ہے. اور یہی ایمان کے لیے شرط ہے جو اللہ نے بیان فرمایا. یہ شرط ہے ایمان کے لیے. تو اگر آپ دیکھیں گے رسول اللہ کی اتباع میں، جو کہ شرط ہے ایمان کے لیے، رسول اللہ کو فیصلہ کرنے والا حاکم تسلیم نہیں کریں گے تو ایمان والے نہیں ہوں گے. اللہ نے کلیئر کر دیا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تیرے رب کی قسم ہے محمد، کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا ان میں سے نہیں ہوگا جب تک کہ میرے حبیب آپ کو یہ حکم، فیصلہ کرنے والا، منصف تسلیم نہیں کریں گے. اور جب آپ کا فیصلہ ان کے بیچ میں آئے گا، جب ان کے بیچ میں اختلافات ہوں گے، یہ کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ چلتے رہے گا، ان کا انبھن چلے گی ان کے اندر، تو اس درمیان میں اگر آپ کا فیصلہ ان کے بیچ میں آ جائے، جس سے طے ہو رہا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، نبی کا فیصلہ ان کے بیچ میں آ رہا ہوگا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، تو تیرے فیصلے کے بعد ان کے دل میں ایک کھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بھی. کاش نبی کا یہ فیصلہ ہماری سوچ، ہمارے نظریے اور ہمارے عقیدے کے مطابق خط میں آ جاتا تو اچھا تھا، ہم صحیح ہو جاتے تھے لوگوں کے اوپر. یہ سوچ آتی ہے نا، دلیل ہمارے حق میں آ جاتی تو اچھا تھا. سوچ آتی ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا یہ کام ہوتے تھے؟ اگر آپ ڈھونڈیں گے، اللہ کی قسم آپ کو ایک بھی دلیل نہیں ملے گی کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ہو کہ لوگوں، نبوت سے پہلے 40 سال کے ہونے تک کبھی آپ نے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا. کوئی ایک تاریخ میں ایک روایت بھی نہیں لا سکتا. یہ چیلنج ہے پوری دنیا کو، پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ رسول اللہ نے نبوت سے قبل کی 40 سالہ زندگی میں کبھی ایک سال بھی، ایک دن بھی آپ نے یہ کہا ہو کہ آج میرا ڈے آف برتھ ہے، میرا برتھ ڈے ہے جس کو سیلیبریٹ میں کر رہا ہوں. کوئی ایک دلیل نہیں ہے کسی کے پاس. پھر نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سے 63 سال کی عمر میں میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہوئے. 23 سال نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سے 23 سال تک نبوت کی زندگی ہے. 23 سال، 13 سال مکہ مکرمہ کے، 10 سال مدینہ منورہ کے. کسی ایک سال بھی رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو کہا ہو کہ دیکھو میاں یہ مہینہ آ گیا ہے، یہ
تاریخ آ گئی ہے، یہ میری پیدائش کی تاریخ ہے، سیلیبریٹ کرو، جلوس نکالو، جلسہ نکالو. کوئی ایک روایت لائے نہ، نہیں کیا رسول اللہ نے، کبھی نہیں. سیلیبریشن کے لیے کوئی جلوس جلسہ منعقد کرنے کی کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے. اس کے بعد ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے خلافت کے پوسٹنگ پر. 2.5 سال کے کچھ عرصے کے اوپر صدیق اکبر کا دور گزر گیا، 10 سال سیدنا عمر کا دور گزر گیا، 13 برس کے قریب 12 برس کا دور سیدنا عثمان کا گزر گیا، 4 سے 4.5 سال کا برس کا دور حضرت علی کا گزر گیا. اس کے بعد 1 سال کچھ اوپر حضرت حسن کے گزر گئے. اس کے بعد پھر 18-19 سال معاویہ کے گزر گئے، پھر 1-2 سال عمر بن عبدالعزیز کے گزر گئے. بتائیے کسی ایک نے اپنی دور خلافت میں اعلان کیا ہو کہ آج رسول اللہ کی پیدائش کا دن ہے، سیلیبریٹ کیا جائے گا، جلوس نکالا جائے گا؟ ایک تاریخ بتاؤ. ائمہ اکرام کے زمانے کو دیکھ لو. ائمہ اربعہ میں سے سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنے شاگردوں کو کہا ہو کہ یہ دن رسول اللہ کے سیلیبریشن کا دن ہے، ڈے آف برتھ منانا چاہیے رسول اللہ کا، جلوس نکالا جائے؟ ابو حنیفہ کا کوئی فتویٰ بتاؤ، کوئی فتویٰ ابو حنیفہ کے استاد عطا ابن ربا کا بتاؤ، کوئی فتویٰ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام محمد، امام ابو یوسف کا بتاؤ، کوئی فتویٰ امام مالک کا بتاؤ، کوئی ان کے شاگردوں کا بتاؤ، کوئی فتویٰ امام شافعی کا یا ان کے شاگردوں کا بتاؤ، کوئی فتویٰ امام احمد بن حنبل کا یا ان کے شاگردوں کا بتاؤ. کہیں سے لے آؤ کہ آج جلوس کا دن ہے رسول اللہ کی پیدائش کا، بتاؤ جی. محدثین گزر گئے، کسی دن امام بخاری نے لکھا ہو کہ یہ دن رسول اللہ کے جشن منانے کا دن ہے پیدائش کے، امام بخاری کی روایت لاؤ. امام مسلم نے لکھا ہو تو مسلم کی روایت پیش کرو کہ انہوں نے کہا ہو کہ رسول اللہ کی پیدائش کا سیلیبریٹ منانے کا دن ہے. لاؤ روایت. کہیں سے نہیں، کہیں سے نہیں. پھر پیدائش کا دن رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ سیلیبریٹ تو نہیں کرتے تھے، جلوس تو نہیں نکلوائے. تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ صحیحین میں روایت ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں رسول اللہ سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ پیر کے دن روزے کا اہتمام فرماتے ہیں اور جمعرات کو بھی روزے کا اہتمام فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے آقا؟ قربان جائیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ پیر کے دن، ہر پیر کو، سال میں ایک پیر نہیں. یہ ایک بہت اہم نقطہ یاد رکھنا، دھوکہ دینے والے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سال میں ایک جشن نہیں، ہر ہفتے کی پیر، ہر ہفتے کی جمعرات. ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے میرے آقا، ایوری ویک، منڈے اینڈ تھرسڈے. یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ سنت. تو صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہر ہفتے کو 2 دن، پیر کا دن اور جمعرات کا دن جو آپ روزے کے لیے منعقد فرما لی اپنے لیے، یہ کیا وجہ ہے رسول اللہ؟ تب رسول اللہ فرماتے ہیں پیر کا دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں، شکرانے کا روزہ ہے یہ میرا. اور یہ شکرانے کا روزہ میرا کیوں ہے؟ کیونکہ پیر کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، تولد فرمایا، یہ فرما رہے ہیں. اور پیر کے دن ہی مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی قرآن مقدس کی. کیا بول رہے ہیں رسول اللہ؟ غور کر لیجئے حدیث مبارکہ، صحیح میں صحیح متفقون علیہ روایت، مستند روایت. کیا فرما رہے؟ پیر کے دن اللہ نے مجھے تولد فرمایا اس دنیا میں اور مجھ پر پہلی قرآن کی وحی کا نزول ہوا، تو میں شکرانے کا روزہ رکھ کر کے شکر بجا لاتا ہوں. روزہ رکھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، یہ یاد رکھ لیجیے. اور ہفتے میں، ہر ہفتے میں پیر کا دن روزہ رکھ کر کے، سال میں ایک بار جشن نہیں منا رہے ہیں، ہر پیر کا روزہ رکھ کر کے. اور کیا فرما رہے ہیں؟ جمعرات کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعے کی رات کو ہفتے بھر کے بندوں کے اعمال فرشتے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. پورے ویک کے بندوں کے اعمال، اس کی مخلوق کے ویکلی اکاؤنٹ وہاں جاتا ہے آپ کے اعمال نامے کا اللہ کے پاس.
تو جب میرا حساب نامہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوگا، رسول اللہ فرمان اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، جب میرا نامہ اعمال فرشتے لے کر کے جمعے کی رات کو اللہ کے پاس چڑھ رہے ہوں تو وہ یہ لکھا ہوا لے جائیں کہ آج تیرا حبیب تیرا محبوب روزے میں گزارا ہے تیرے لیے، شکر کا روزہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا دین ہے، یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جگہ اپنے رب کو مقدم کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، رب کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، رب کی بندگی کر رہے ہیں، رب کے سامنے اپنا نامہ اعمال بھی پیش کر رہے ہیں، تو ایک عاجز بندے کی طرح شکر گزاری کا اعمال نامہ پیش کر رہے ہیں. اور پیدا ہوئے سو دن شکر بجا لا رہے ہیں، جس دن وحی بھی نازل ہوئی ہے، جس دن پیدا بھی ہوئے ہیں، اور وفات بھی اسی دن ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر معاملہ خاص کر دیتا ہے. اللہ خاص ہی بنایا محمد رسول اللہ کو، سب سے خاص ہے میرے آقا محمد رسول اللہ. آپ کی وفات بھی پیر کے دن ہی ہوئی ہے، دوشنبے کے دن عصر کی نماز کے بعد، مغرب سے پہلے. کیونکہ آقا فرماتے تھے عصر سے مغرب کے درمیان فرشتے نام اعمال روز کا دن بھر کا نام اعمال لے کر کے چڑھتے ہیں. ایوری ڈے جو چڑھتے ہیں، فرشتوں کی نشستیں بدلتی ہیں. فجر کے پہلے فرشتے فجر میں آ جاتے ہیں، پھر وہ عصر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، عصر میں دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں دوسرے دن کے لیے. تو وفات بھی آقا کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں بلایا بھی تو عصر کے بعد جب فرشتے آ رہے ہو. سوچو ایک ایک چیز پر. اور پیر کے دن ہی، دوشنبے کے دن ہی. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. غور کیجئے، اور روزہ رکھ رہے ہیں سردار ہمارے، اور آپ عید منا رہے ہیں، آپ عید منا رہے ہیں، آقا روزہ رکھ رہے ہیں. روزے کے دن عید ہوتی ہے بھائی. بتائیے میرے آقا کے دین میں، میرے آقا کی شریعت میں، جو شریعت محمد رسول اللہ نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے، اس شریعت میں روزے کے دن عید ہوتی ہے؟ عقل والوں بتاؤ، روزے کے دن عید ہوتی ہے یا عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. یہ دونوں کو رسول اللہ نے اپنی شریعت میں ایک دوسرے کی ضد بنا دیا ہے. روزے کو اور عید کو رسول اللہ نے ایک دوسرے کی ضد بنا دیا ہے. دونوں جمع نہیں ہو سکتے. حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا، حرام ہے. عید کے دن روزے کو رسول اللہ نے حرام قرار دے دیا. یہ سب مفتیوں کو معلوم ہے، کسی ایک مسلک کے نہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے. کوئی ایسا مفتی نہیں ہے کہ جو اس پہ اختلاف کر رہا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے. کوئی مفتی نہیں بولے گا آپ کو، کسی مسلک کا نہیں بولے گا. ہر مسلک والے کے پاس عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید کے دن روزہ نہیں ہو سکتا، سب کے پاس حرام ہے. تو جب میرے آقا پیر کے دن، اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ عید کا دن رسول اللہ نے خود کاٹ دیا اس کی جڑ کو، کہ وہ عید کا دن نہیں، میرے روزے کا دن ہے، شکرانے کا روزہ ہے اس دن. اور تم اس کو سیلیبریشن کا دن بنا کے عید منا رہے ہو. تو تم آقا کی مخالفت کر رہے ہو کہ موافقت کر رہے ہو؟ سوچ لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اس سے اچھا سمجھانے کا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے جو میں کوشش کر رہا ہوں حضرات کو سمجھانے کا، میرے بھائیوں کو، میرے سب بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں. کسی ایک مسلک والے سے میں مخاطب نہیں ہوں، کسی ایک کو خوش نہیں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت کے ہر فرد سے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہر ایک بندے سے میں بات کر رہا ہوں. سب کا اتفاق ہے، پوری ملت کا اتفاق ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں اور روزے کے دن عید نہیں. تو آقا نے ہر پیر کو روزہ رکھا ہے. اور یہ بات بھی ایک نکتہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سال میں ایک پیر کو روزہ نہیں رکھا آقا نے، ہر پیر کو رکھا ہے. اور سال میں ایک دن سیلیبریشن کے لیے آقا نے کبھی نہیں کہا، کسی کے پاس کوئی روایت نہیں ہے. اب کسی کے پاس دلیل نہ بنے کہ محمد رسول اللہ سے تو کوئی ثبوت نہیں ملا ہے اس کو، لیکن وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہے کہ ہمیں محبت ہے رسول اللہ سے اور ہم محبت رسول میں، عشق رسول میں سیلیبریٹ کریں گے. تو یہ تو بات ایسی ہی ہو گئی کہ آپ محبت کا نام لے کر کے رسول اللہ کے قوانین توڑ دیں گے.
آپ رسول اللہ کی محبت کا نام لے کے رسول اللہ ہی کی بنائی ہوئی شریعت کے دھجیاں اڑا دیں گے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آزاد ہیں اس کے لیے؟ آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ آپ اس بات کے لیے آزاد ہیں کہ آپ رسول اللہ کی محبت اور عشق میں جھوم کر کے رسول اللہ کے ہی دین کے فرق چوڑانے کے لیے آزاد ہیں؟ آپ اختیار ہے آپ کو رسول اللہ کی شریعت کو توڑ دینے کا؟ تو پھر قیامت کے دن کھڑے رہیے آپ, حساب وہاں ہوگا. تو پھر حساب وہاں ہوگا. اب ایسے اگر ضد پہ آ جائیں گے آپ تو ایسے ضدی لوگوں سے بات نہیں کی جا سکتی. پھر تو انتظار کرنا پڑے گا آپ کو بھی اور ہم کو بھی قیامت کے دن کا, حشر کے میدان کا. فیصلہ اسی دن ہوگا, کیونکہ ہمارے سامنے حکم یہ ہے ہمارے آقا کی محبت میں اطاعت کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض. جی لا ترفعوا اصواتکم, یہ ہمارے کو حکم دیا گیا ہے. یہ حجرات کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں, سورہ حجرات کی ابتدائی آیات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. علم والا وہ ہے, اس کو معلوم ہے کیا چیز شریعت میں حکم دینا چاہیے تھا, کیا کروانا چاہیے تھا اور کیا نہیں کروانا چاہیے تھا. اس کا علم اللہ کو ہے. اللہ نے اپنے حبیب محمد کو بتایا اور محمد رسول اللہ نے اپنے سامنے جنات اور انسانوں کو سمجھا دیا کہ یہ کام کرنے کے ہیں جو کرو, یہ کام نہیں کرنے کے ہیں جو مت کرو. رسول اللہ نے یہ سب کچھ بتا دیا. ایک مفتی ہے قادری صاحب, پاکستان کے ہیں, اللہ ان کو اکمل ایمان والے بنائے. نام رکھ لینے سے کوئی اکمل نہیں ہو جاتے ہیں. قادری صاحب سے, مفتی صاحب سے ہماری ادباً گزارش ہے, مفتی صاحب آپ نے ایک اصول بیان کر کے لوگوں سے سوال پوچھا کہ شریعت کے اندر کسی چیز کو حرام اور ناجائز کرنے کے لیے ممنوع ہونے کی دلیل ہونا, اس کے منع کی دلیل ہونا ہے. اگر منع کی دلیل ہو تو وہ کام ناجائز ہوتا ہے, اگر منع کی دلیل نہ ہو تو وہ کام جائز ہوتا ہے. یہ انہوں نے اصول بتایا فقہ کا. آپ کے فقہ کے اصول آپ جو بتائے ہیں, حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے آپ ایسے ہی ڈٹ کے رہنا اس بات کے اوپر. آپ جو اصول بتائے ہیں اکمل صاحب, یہ اصول حلال و حرام کے نہیں کی دلیل کے شرط کے ساتھ جو ہے وہ کھانے اور پینوں کی اشیاؤں کے لیے ہے. یہ قانون اور یہ اصول کھانے اور پینے کے چیزوں کو حلال کرنے کے لیے اور ناجائز کرنے کے لیے یہ اصول ہے. کھانے پینے کی وہ چیزیں جس کے لیے منع کی دلیل آ گئی ہو کہ یہ مت کھاؤ, یہ حرام ہے, تو وہ مطلقاً حرام ہوتی ہے. کسی کھانے پینے کی چیز پر اگر منع کی نہیں کی دلیل نہ ہو تو وہ چیز جائز رہتی ہے. یہ اصول کھانے پینے کی اشیاؤں کے لیے ہے. یہ ثواب کی نیت سے کیے جانے والے اعمال کے ضمن میں یہ اصول نہیں ہے. یہاں آپ دھوکہ خود کھائے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیے ہیں. زندگی میں جو عبادت کے لیے ثواب کے لیے کیے جانے والے اعمال ہیں, ان اعمال کے لیے اصول یہ ہے کہ رسول اللہ کے اس بات کی دلیل ضروری ہے. وہاں شرط یہ ہے, وہاں نہیں کی منع کی نہیں, بلکہ آپ کے ثابت کی ثبات کی دلیل ہونا ضروری ہے اعمال کے لیے. آپ کو نہیں معلوم آپ کیسے مفتی بن گئے؟ واضح حدیث ہے, متفقون علیہ روایت ہے رسول اللہ کی. ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے, رسول اللہ کا یہ ارشاد ہے, کوئی عمل کرنے والا ایسا عمل کرے جو عمل ہمارے عمل میں سے ثابت نہیں ہے فہو رد, تو وہ عمل مردود ہے. یہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی. یہاں سے رسول اللہ نے فارمولہ دے دیا, اصول دے دیا فقہ کا آپ کو, ہر مفتی کو. فقہ کا اصول رسول اللہ نے دیا ہے. کیا دیا؟ کوئی عمل کرنے والا ثواب کی غرض سے عمل کر رہا ہو, مگر وہ عمل کرنے والا وہ عمل کر رہا ہو, وہ عمل ہمارے عمل سے ثابت نہیں ہوتا ہے, فہو رد, تو اس کا وہ عمل مردود ہے.
آپ نے وہ لا کر کے یہاں چسپا کر دیا اصول. آپ مفتی بھی ہو گئے, اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میرے استاد کہا کرتے تھے, شریف غالب یمنی بارکس میں آج بھی ان کی قبر مبارک وہاں ہے, اللہ ان قبر کو نور سے منور کرے, بڑے متقی اور اچھے آدمی تھے. وہ میرے استادوں میں سے ایک استاد تھے. وہ کہا کرتے تھے عموماً کہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ, یہ ہمارے لوگوں کا حال ہے. یعنی مکاری کا حال وہ بتاتے تھے کہ ہمارے علماء اور ہمارے رہبر جو ہے اس قدر مکار ہو گئے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی ایکٹر ہوتا ہے نا, وہ ایکٹر کیسا کرتا ہے, اگر کوئی اس کو گھٹنے پہ مار لگ گیا, جھگڑے میں لڑائی میں مار گھٹنے پہ پڑ گیا, اور اب دھوکہ دینے کے لیے اس کو بڑی سزا دلانے کے لیے آنکھ پکڑ رہا ہے یا مارا, حالانکہ آنکھ پہ اس نے نہیں مارا ہے, اس کو بڑی سزا دلانے کے لیے مار گھٹنے پہ تھا, آنکھ پکڑ کر کے ایکٹنگ کر رہا ہے, تو اس کو پرانے لوگ بولتے تھے مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. تو یہ مکاری اور عیاری ہوتی ہے لوگوں کی. تو وہ بیان کرتے تھے ہمارے رہبروں کا یہی حال ہو گیا ہے, کہیں کی بات کہیں فٹ کر دیتے ہیں. تو ہم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ میلاد کا جلوس نہیں بنانا, اس کی دلیل کہاں ہے؟ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جلوس نہیں نکالنا, اس کی دلیل کہاں ہے؟ نہیں نکالو کب بولے؟ نکالے نہیں, اس کی کوئی حدیث نہیں مل رہی ہے نکالے, لیکن نہیں نکالنے کا حکم کہاں ہے رسول اللہ کا کہ مت نکالو, کہاں بولے؟ تو تمہاری عقل پر پتھرے پڑے ہوئے ہیں, تم کو شیطان نے اچک لیا ہے. رسول اللہ کی اتنی واضح حدیث تمہاری سمجھ میں نہیں آئی, اتنی واضح روایت تمہاری سمجھ میں نہیں آئی, کلیئر ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ فرما رہی ہے کوئی عمل کرنے والا دین میں ثواب کی غرض سے عمل کرے, وہ عمل ہمارے عمل میں سے اگر نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ, تو وہ مردود عمل ہے. آپ جو ثواب کی غرض سے جشن منا رہے ہیں, رسول اللہ کا سیلیبریٹ کر رہے ہو, وہ رسول اللہ کے عمل میں ہی نہیں ہے داخل, تو وہ فَهُوَ رَدٌّ, تو وہ مردود ہوا تمہارا عمل. کلیئر حدیث ہے رسول اللہ کی. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سورہ حجرات میں اللہ کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول, ایمان والو آگے مت نکلو, اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم مت نکالو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, اللہ سب سنتا اور سب جانتا ہے. یہ قرآن مقدس ہے بھائی. اس کی تفاسیر میں ابن مسعود کا ایک واقعہ لکھتے ہیں مفسرین. ابن مسعود کون؟ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر. وہ شخصیت ہے کہ رسول اللہ نے کہا اپنے زمانے میں قرآن کے بارے میں اگر کسی کو جاننا ہے جو مجھ پر نازل ہوتا ہے تو ابن مسعود سے رابطہ کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے شخصیت. بڑے بڑے صحابہ کرام, حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت, فتاوے کے لیے کوئی ان کے پاس انہوں نے طے کر دیا تھا کہ میرے خلافت کے جو میرے قریبی مفتیوں میں سے جو بڑے اکابرین میں جو فتاوے دینے والے ہوں گے وہ ابن مسعود میں سے پہلا نام بیان کیا تھا حضرت عمر ابن خطاب نے, کہ کسی کو اگر دین کے فتاوے جاننا ہے تو علم سیکھنا ہے تو جاؤ عبداللہ ابن مسعود کے پاس. اللہ اکبر. وہ شخصیت ہے. کوفے کا گورنر کی حیثیت سے, معلم کی حیثیت سے مبعوث کیا سیدنا عمر نے ان کو. وہ عالم دین تھے, صحابہ میں ایک نمایاں شخصیت. وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے تھے سورہ حجرات کی؟ ہم لوگ نفل عبادتوں میں کثرت کرنے سے بھی ڈرنے لگ گئے تھے اس آیت کے نزول کے بعد. کہہ رہے ہیں وہ جب یہ آیت اتری سورہ حجرات کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول, تو ہم نفل عبادتوں میں کثرت کرنے سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں ہماری نفل عبادتیں آج رات کی زیادہ ہو جائے رسول اللہ کی عبادتوں سے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے. لا تقدموا کا حکم آ گیا ہے کہ رسول کے آگے قدم مت نکالو. تو پوچھ کے کرتے تھے رسول اللہ کتنی نمازیں پڑھنی ہے, اتنا ڈرتے تھے صحابہ کرام عمل کرنے کے لیے کہ کہیں قدم آگے نہ نکلے. آپ کدھر ہے جی؟ اہل سنت کیسے بن گئے آپ؟ صدیق اکبر خلیفہ بنے, بڑے بڑے فتنے سامنے تھے, معنین زکوٰۃ کھڑے ہوئے تھے, زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کے ساتھ ایک معارکہ پیش آ رہا ہے, ان کے ساتھ ایک قسم کی
آرگومنٹ چل رہا ہے, وہاں ایک کاروائی ہو رہی ہے, ایک مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا ہو گیا, اس کے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی ہو گئی نبوت کی جھوٹے دعوے دارہ, دونوں شادی کر کے ایک ہو کے فتنہ پھیلا دیے, انہیں نبی انہیں نبیہ, ہنگامہ برپا تھا, اس کے خلاف ایک معرکہ, ایک جنگ آ رہی تھی, وہاں صحابہ کرام جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, معرکوں پہ معرکے چل رہے ہیں. حضرت عمر کو فکر ہوئی, عمر بہت دور اندیش تھے, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دانش مندی کو بھاپ کے ہی بولے تھے رسول اللہ ان کے لیے, عمر کے لیے. بہت دانش مند, دور تک سوچنے والے عمر ہے, ان کی بصیرت نبیوں کے برابر کی بصیرت نظر آتی ہے میرے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوتی تو شاید میرے بعد عمر نبی ہوتا. یہ جو روایت ہے اسی لیے ہے, وہ بہت دور تک سوچنے والے, گہرائی کی سوچ سوچنے والے تھے عمر. تو حضرت عمر کو ایک بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ جو صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں اس میں خرہ بھی ہے. میں 1:30 بجے سٹارٹ کیا ہوں, اسی لیے کہ لوگ دیر سے آئے ہیں, تو تھوڑا سا تاخیر ہو جائے, برداشت کر لینا, موضوع اہم ہے, اسی لیے میں دیر سے سٹارٹ کیا. تو حضرت عمر نے محسوس کیا کہ جو قاری صحابہ حافظ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا اندیشہ ہے, جب جن کے سینوں میں قرآن یاد ہے وہ شہید ہو جائیں گے تو قرآن کا معاملہ کیا ہے, اندیشہ پڑ جائے گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ جو قرآن لکھائے تھے ترتیب سے رسول اللہ خود لکھائے تھے. آج جو قرآن ہمارے پاس ہے نا, یہ قرآن مقدس, اس میں جو ترتیب ہے نا, پہلے سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہی ہے, پھر بقرہ ہے, پھر آل عمران ہے, پھر نساء ہے, پھر مائدہ ہے, پھر انعام ہے, پھر اعراف ہے. یہ جو ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں نا, ناس تک و ناس تک, یہ ترتیب اور یہ سب پورے آیت کے بعد والی آیت جو ترتیب ہے, یہ کون لکھا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کون لکھا ہے؟ ہمارے پاس یہ بھی لوگوں کو نہیں بتایا جاتا. ہمارے علماء یہ بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ تفصیل سے ہمارے لوگوں کو بتا دے, رسول اللہ کے چاہنے والوں کو بتا دے, نہیں بتاتے. خالی ممبر پر کھڑے ہو کر کے سیدنا عثمان کے لیے جوامع القرآن کہہ کر کے ان پر درود و سلام بھیج دیتے ہیں. حضرت عثمان پر سلام ہو جنہوں نے قرآن کو جمع کیا, تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان ہی جمع کرا یہ قرآن, یہی سمجھ رہے ہیں لوگ. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے عثمان نے کیا کیا, قرآن جمع کون کرائے, معلوم ہی نہیں, بتائے بھی نہیں. اور ایسے بہت سارے علماء جن کو خود کو بھی نہیں معلوم ہے یہ کیا ہے تفصیل, پھر علماء بنے ہوئے بیچارے. حضرت جبریل نے رسول اللہ کو ترتیب بتائی, رسول اللہ نے اپنے لکھنے والے کاتبین وحی کو ترتیب بتائی, اسی ترتیب سے لکھے رکھوائے رسول اللہ. اترتا الگ الگ تھا, اترتا جمع ترتیب کے حساب سے نہیں تھا, لیکن رکھوانے کے لیے ترتیب رسول اللہ نے خود بتائی کہ اس کو اس آیت کے بعد رکھنا, اس آیت کو اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھنا. رسول اللہ نے رکھوایا تھا. تدوین, قرآن کی تدوین رسول اللہ نے کروائی ہے اپنی حیات میں, اور وہ موجود تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. پہلے عائشہ کے پاس تھی, پھر وہاں سے حفصہ کے پاس چلی گئی, حضرت عمر کے بیٹی کے پاس. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا, صدیق اکبر سے, وہ خلیفہ ہے, خلیفۃ الرسول وہی ہے, امیر المومنین وہی ہے صدیق اکبر. تو آئے سیدنا عمر, آئے, آ کر کہتے ہیں امیر المومنین, سید, اور امیر المومنین نہیں کہتے تھے ان کو. بہت خاص بات تو یہ, حضرت ابو بکر کا مقام و مرتبہ دیکھیے, خلیفۃ الرسول کہتے تھے ان کو. اے خلیفۃ الرسول کہہ کر کے خطاب کرتے تھے, رسول اللہ کے خلیفہ بولتے تھے. یہ ایک ہی آدمی کا شرف ہے جس کو یہ نام سے پکارا گیا ہے, خلیفہ رسول کے, باقی سب کو امیر المومنین کہا گیا. حضرت عمر کو بھی, حضرت عثمان کو بھی, علی کو بھی امیر المومنین کہتے تھے لوگ, لیکن سیدنا ابو بکر کو خلیفہ رسول کہتے تھے. رسول کے خلیفہ, کیا بڑا مقام ہے, سوچو, اگر سوچ کے بھی دیکھتے ہو تو آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے. رسول کے خلیفہ بول کے پکارے جاتے تھے. تو اے رسول کے خلیفہ, قرآن کے ضائع ہونے کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے, لوگ قاری ہمارے حفاظ شہید ہو رہے ہیں. تو جو ترتیب رسول اللہ لکھا کے رکھے ہیں ان کے گھر میں ہے, اس ترتیب کو ہم ایک جلد بنا دیں گے, ایک جلد بنا کے محفوظ کر دیں گے, تو آگے کے لیے وہ سیکیورڈ ہو جائے گی, محفوظ ہو جائے گی جلد. وہی ترتیب جو رسول اللہ لکھا ہے, ایگزیکٹلی وہی ترتیب کو ہم جلد بنا کے رکھ دیں گے محفوظ. یہ بات آپ کے پڑھلے پڑ رہی ہے, کسی کو غلط معلوم ہو رہی ہے؟ کسی بھی صاحب عقل کو کچھ معلوم ہو رہا ہے اس پہ غلط ہے؟ ترتیب وہی, لکھت جو لکھے رسول اللہ وہی لکھت, وہی ترتیب جو رکھا ہے وہی, سب کچھ وہی, صرف ایک بینڈنگ کر کے سی کے ایک جلد بنا دیں گے اپن اس کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی غلط ہے؟ سیکیورڈ کرنے کے لیے. تو صدیق اکبر کی, ان کے عقیدے پر قربان جائیے, ان کی سوچ پر قربان جائیے. صدیق اکبر, اب تمہارے جائزہ لو تمہارے ایمان کا.
صدیق اکبر کیا بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں جانتے ہیں؟ عمر سے، عمر میری ہمت نہیں ہو رہی ہے یہ کام کرنے کے لیے. رسول اللہ اس کو بینڈنگ کرا کے سی کے جلد بنا کے نہیں رکھے نا، اس لیے میں کروں گا تو پھر ایک اقدام ہو جائے گا رسول کے کام پر، آگے میں نکلنے والا نہ ہو جاؤں قیامت کے دن، میں گرفتار ہی نہ کر لیا جاؤں. اس لیے میری ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کام نہیں کرنے دیتا، میں حکم نہیں دوں گا ایسا کرنے کا. اللہ اکبر کبیرہ. لا تقدموا بین ید اللہ و رسول کو وہ اس قدر جانتے تھے، ایسا عقیدہ تھا ان کا، ہم قدم نہیں نکال سکتے آگے. سیدنا عمر پریشان ہو گئے کہ ان کے دماغ میں کوئی اور چیز اٹک گئی ہے صدیق اکبر کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قدم آگے نکلنے کے مترادف ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں کروں گا. تو اب سیدنا عمر مجبور ہو کر کے دوسرے صحابہ سے رجوع ہوئے. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے اور دیگر صحابہ کے پاس گئے، کاتبین وحی سے ملے، سب سے مل کر کے سب کو سمجھا لیے. تو سب کے بات سمجھ میں آئی، عمر تم جو کہہ رہے ہو اس میں کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی قدم آگے ہے ہی نہیں ہمارا. رسول اللہ نے جو کیا وہی کام، جو ترتیب ہے وہی ترتیب، سب وہی ہے، صرف حفاظت کے لیے اس کو ہم ایک جلد بنا رہے ہیں. تو کوئی نیا کام ہم نہیں کر رہے ہیں، کوئی شریعت میں نیا حکم نہیں نکال رہے ہیں، کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا ہے، صرف سیف کر رہے ہیں ہم. بالکل درست ہے. ہم سب مل کر کے حضرت ابو بکر سے مل کر کے بات کریں گے. تو ایک بورڈ کی شکل میں گئے، وفد کی شکل میں، اور سبوں نے کہا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں عمر سے کہ یہ کام میں کوئی نئی چیز نہیں نکل رہی ہے، کوئی نیا حکم نہیں نکل رہا ہے، صرف سیف ہو رہی ہے قرآن. تو صدیق اکبر نے کہا کہ تم سب کے مشورے پر میں راضی ہوں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے مشورے سے فیصلہ کر لیا کرو. تب جا کر کے مانے ہیں. ٹھیک ہے پھر کر لو. پھر وہ جلد بنا کر کے حضرت حفصہ کے پاس رہی. وہ جلد قرآن مقدس کی جب سیدنا عثمان کے دور میں الگ الگ قراتوں میں لوگ پڑھنے لگے، مصر کے لوگ بھی آ گئے اسلام کے اندر، شام کے لوگ بھی آ گئے اسلام کے اندر، عراق کے لوگ بھی آ گئے اسلام کے اندر، ہر ایک کا لہن الگ الگ ہے. بنگلور والے بول رہے ہیں تمہیں کھا لی کیا جی، حیدرآباد والے بول رہے ہیں آپ کھانا کھا لیے بھائی. فرق ہے، بات کا معنی بدل نہیں رہا ہے، معنی وہی ہے. تمہیں کھا لی کیا جی اور آپ کھانا کھا لیے حضرت، بات وہی ہے. لکھنؤ والے بول رہے ہیں آپ طعام سے فارغ ہو گئے حضرت، بات وہی ہے. ادب، لہجہ، لہن تبدیل ہو رہا ہے. تو حضرت عثمان کے زمانے میں جب قرآن پڑھا جا رہا تھا تو یہ تبدیلیاں ہو رہی تھی پڑھنے میں، اپنے اپنے لہن میں پڑھ لے رہے تھے، اپنے اپنے انداز میں پڑھ لے رہے تھے. بات وہی ہو رہی تھی جو اللہ نے لکھا، جو اللہ نے اتارا آسمان سے، وہی بات ہو رہی تھی، لیکن لہن چینج ہو رہے تھے قرات کے. تو حضرت عثمان کے پاس شکایت آئی کہ یہ قاری ایسا پڑھ رہے ہیں، وہ قاری ایسا پڑھ رہے ہیں، ملک شام میں ایسا پڑھا جا رہا ہے، وہاں مصر میں ایسا پڑھا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو قرآن مقدس رسول اللہ نے لکھوایا ہے وہ ہماری ماں حفصہ کے گھر میں ہے نا، وہ لاؤ. وہ لائے. کاتبین وحی کو بلائے، جن کے سامنے وحی اتری جو لکھتے تھے ان کو بلائے، ان کا بورڈ بنا دیے، ان کی نگرانی میں ان کو ذمہ داری دے دیے کہ تم 7 قراتیں الگ الگ انداز میں بنا دو، 7 لہن بنا دو، ایک معنی بھی نہیں بدلنا، اس کا زیر زبر بھی نہیں بدلنا، معنی بالکل وہی رہنا، ویسے ہی بنا دو. 7 جلدیں بنا کر کے 7 گورنروں کے پاس الگ الگ ڈیوائیڈ کر دیا گیا کہ یہ فالو کرنا، اس کے مطابق چلنا. اس کو کہا سیدنا عثمان نے قرآن جمع کیا. بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا، وہی جو رسول اللہ نے لکھا ہے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا وتیرہ، جو اپنی طرف سے کوئی ایجاد نہیں کرے. آپ حضرات نئے نئے چیزیں دین میں نکال کے بھی یہ بول رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، محبت رسول میں کام کریں گے. تو آپ آزاد ہو گئے ہیں محبت رسول میں، رسول اللہ کے دین کے فرق چھوڑانے کے لیے. پھر صدیق اکبر کو محبت نہیں تھی رسول اللہ سے، تم کو صدیق اکبر سے زیادہ محبت ہو گئی ہے. صدیق اکبر اتنی بات کے لیے ڈر رہے ہیں کہ میں قرآن کو جلد میں کیسے بناؤں، رسول اللہ نہیں بنائے. تو تم سمجھ رہے ہو کہ تم محبت زیادہ کرتے ہو صدیق اکبر سے. تم ناچ کود نکالو، جلسے منعقد کرو، جلوس نکالو، ڈی جے بجاؤ، محبت میں تم کو پرمیشن مل گیا. کس نے دیا پرمیشن تم کو؟ کس نے پرمیشن دیا تم کو؟ رسول اللہ نے دیا. تم کو 12 کو پرمیشن نہیں ملا، تم 15 کو ناچنے کا پرمیشن لے رہے ہو. ہیں؟ تم تو بول رہے تھے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے ناچ رہے ہیں، خوشی منا رہے.
جبکہ رسول اللہ کی پیدائش کا دن 12 ہے، یہ کنفرم نہیں ہے. پورے تاریخ دانوں کو اٹھاؤ، پڑھو، سیرت نگاروں کو پڑھو، سیرتوں کو پڑھو، سیرت کے اندر مختلف اقوال لکھے ہوئے پیدائش کی تاریخ میں. 8 ربیع الاول لکھا مورخین نے، آقا کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے. بعضوں نے لکھا کہ 9 ربیع الاول ہے، بعضوں نے لکھا کہ 12 ربیع الاول ہے. اتفاق تو نہیں ہے نا، پیدائش کی تاریخ میں اتفاق تو نہیں ہوا نا. کوئی کہہ رہے 8 ہے، کوئی کہہ رہے 9 ہے، کوئی کہہ رہے 12 ہے. اتفاق تو نہیں ہوا. لیکن اتفاق ایک تاریخ پر ہے، وفات کی. وفات کی تاریخ پر مکمل اتفاق ہے پوروں کا، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو وفات ہوئی رسول اللہ کی، یہ کنفرم ہے. اور آپ نے سیلیبریشن کے لیے 12 تاریخ کو ہی چوز کیا، 8 کو نہیں کیا، 9 کو نہیں کیا، لیکن 12 کو ہی آپ نے چوز کیا. اور یہ کہہ کر کے پیدا ہوئے رسول اللہ 12 تاریخ کے دن، جبکہ وفات کنفرمیشن ہے اس دن. آپ کا ضمیر آپ کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وفات کے دن بھی سیلیبریٹ کرتے ہو. آپ وفات کا تو کنفرم ہے نا، اور آپ اس دن سیلیبریٹ کرتے ہو. آپ کے ضمیر نے، آپ کے ایمان نے آپ کو اس پر تیار کر لیا. ٹھیک ہے، آپ پیدائش کا دن بول کر کے سیلیبریٹ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن 15 کو کیا ہے پھر؟ اب آپ کا 12 تو چلی گئی، تو اب 15 کو کیوں ناچ رہے ہو؟ کون پوچھے گا، کون بات کرے گا ان سے؟ بھائی کیا کر رہے ہیں یہ؟ لا تقدموا بین ید اللہ و رسول، جو حکم آیا ہے شریعت کا کہ اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہیں بڑھانا، آپ اس کو الٹی پٹی پڑھا رہے امت کو. یہ نکو مناؤ بول کے کہاں ہے؟ بولو، ہمارے کو پوچھ رہے نکو مناؤ کا حکم کہاں ہے؟ ظالموں، کیوں اللہ کو اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تم دے نہیں سکتے، تم منافق بن جاؤ گے. کلیئر ہے رسول اللہ کی شریعت، جو عمل کرنے والا عمل کرے وہ ہمارے عمل میں سے نہ ہو فہو رد. کلیئر حدیث ہے رسول اللہ کی. اور تم جو اصول بتا رہے ہو وہ کھانے پینے کی اشیاؤں کا اصول ہے، وہ لا کر کے یہاں فٹ کر رہے ہو. واہ، تمہارے ایمان بھی کمال کے ایمان ہے. پھر اس کے بعد والی آیت مبارکہ سورہ حجرات کی دوسری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اپنی آوازیں نبی کی آواز پر ایسے بلند نہ کرو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، خط بلند کر کے بات کرتے ہو. اصول آیا، قانون آیا، حکم آیا، کیا بول کے؟ نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند مت کرو. نبی کے سامنے اونچی گفتگو، اونچی آواز سے بات نہ کرو جیسے آپس میں بے تکلف کر لیتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اتنی سخت وعید آئی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے سارے اعمال جو بھی تم کر رہے ہو نیکیوں کے، وہ سب غارت کر دیں ہم، تم کو اس کی خبر بھی نہ پہنچے. تم جتنے عمل کریں زندگی کے، سارے اعمال تمہارے حبط کر لیے جائیں، تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو. اتنی سخت وعید آئی. مفسرین سب، محدثین، شارحین حدیث، شارحین قرآن، ان آیات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اس کے بارے میں کیا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بیچ نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ تو رخصت ہو گئے، عالم برزخ میں منتقل فرما گئے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بنفس نفیس موجود نہیں ہے، لیکن قرآن میں حکم بنفس نفیس موجود ہے. قیامت کی صبح تک یہ حکم رہے گا، یہ منسوخ بھی نہیں ہے، یہ حکم منسوخ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ناسخ آیت نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ محکوم حکم ہے. تو اب یہ حکم جب محکوم ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، نبی کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کرو، یہ حکم موجود ہے، نبی موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کیا کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی آواز سے اب کیا مراد ہے؟ جس پہ ہماری آوازیں بلند نہ کرو کا مطلب کیا ہوگا؟ تو مفسرین، محدثین، شارحین سب لکھتے ہیں کہ اس کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی احادیث، نبی کے سنت جب سامنے آ جائے تو اپنے سنتوں کو، اپنے طریقوں کو، اپنے بیانوں کو، اپنے لوگوں کے بیانوں کو، اپنے لوگوں کے اعمال کو نبی کے اعمال پر اونچا مت ہونے دو.
سمجھ میں آئی بات؟ کسی امام کی بات کو، کسی مرشد کی بات کو، کسی بڑے کی بات کو نبی کی حدیث کے اوپر فوقیت نہ دو، یہ اس کا معنی ہے۔ حکم یہ معنی یہ ہے، یہ سب متفق ہے علماء اس پر۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ خبردار اپنی آواز پر نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ نبی کی حدیث، نبی کی سنت پر اپنے طریقے، اپنے بیانات کو اونچا مت ہونے دو۔ اپنے دین کو نبی کے آگے نکال کر کے دین مت بناؤ، اپنا طریقہ نبی کے آگے نکال طریقہ مت بناؤ دین کا، یہ حکم ہے۔ اور اس کے بعد اتنی بڑی وعید بھی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو ایسا کرنے سے تمہارے سارے عمل ہم غارت کر دیں، تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جائزہ لو اپنے عمل کا، ذرا کیا کر رہے ہو، خبر لو ذرا کیا کر رہے ہو۔ کیا گت بن جائے گی قیامت کے دن آگے بڑھنے کی، نبی کے دین سے آگے نکلنے کی؟ تو نبی کی محبت کے یہ تقاضے ہیں، یہ نبی کو حکم ماننا پڑے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خبردار اللہ فرما رہے کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اے نبی آپ کو میرے محبوب جب تک وہ حکم تسلیم نہیں کریں گے، اور جب آپ کا فیصلہ ان کے بیچ آ جائے گا تو ان کے دل میں کوئی کھٹکا بھی نہ ہونے پائے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ ان کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا نبی تمہارے سامنے۔ یہ ہے شریعت، نبی کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جانا ہے، نبی کے دین کے سامنے بچ جانا ہے، عاجز ہو جانا ہے۔ جو نبی کا دین ہے وہ ہم کریں گے، بس اس پر اکتفا کرنا ہے آپ کو۔ محبت کا مطلب آزادی نہیں ہے، پھر تو تمہارا حال بھی وہی ہو گیا نا۔ ایم پی صاحب سے محبت ہے تو غنڈہ گردی کرنے کی اجازت مل گئی، پرمیشن مل گیا۔ کسی سی ایم صاحب سے دوستی ہو گئی تو لوگوں کا مال کھا جانے کی اجازت مل گئی آپ کو، ایسا ہوگا ایسا؟ تو ایم پی صاحب قبول کر لیں گے، ایم پی صاحب بولیں گے کہ ہاں سچا محبوب ہے میرا، غنڈہ گردی کر رہا ہے، برداشت کریں گے؟ جا کے بولیں گے نہیں میں آپ کا بڑا محبوب ہوں، تو چھوڑ دیں گے آپ کو محبوب بولنے سے؟ سی ایم صاحب چھوڑ دیں گے کسی کو؟ سی ایم صاحب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اس لیے لوگوں کے زمینہ کھا لے رہا ہوں، چھوڑ دیں گے سی ایم صاحب آپ کو؟ سوچو بھائی، محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کریں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ محبت کرنے کا مطلب فرما برداری کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، ادب بجا لانا ہے، بچھے رہنا ہے، آزاد نہیں ہے آپ۔ محبت کرنے کا مطلب ناچنا کودنا نہیں ہے آپ کا، عمل تو کچھ ہوتا نہیں آپ سے، ماں کو جھڑک رہے ہیں، باپ کو گالی دے رہے ہیں، پڑوسی کے ساتھ جھگڑا روز کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، مسکینوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، لوگوں کا مال کھا جا رہے ہیں، پھر رسول اللہ کے نام پر دیگچا پکا کے کھانا کھلا دیا تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے؟ آپ کیا سمجھ لیے کہ میلاد کے دن میلاد کے نام پر کھانا کھلا دیا تو سارے جرائم معاف کر دیں گے اللہ آپ کے، سب گناہ بخش دیں گے اللہ آپ کے؟ ہیں عجیب بات ہے یہ تو۔ آپ بیواؤں کا خیال نہیں کریں گے، یتیموں پر رحم نہیں کریں گے، مسکینوں پر رحم نہیں کریں گے، آپ رشتے نہیں نبھائیں گے، ماموں کو ماموں نہیں بولیں گے، چچا کو چچا نہیں بولیں گے، باپ کو باپ نہیں بولیں گے، آپ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کریں گے۔ راستہ چلتے ہوئے کوئی گاڑی کے سامنے آپ کے آ گیا، بوڑھا بڑا بھی ہے تو اس کو بول رہے ہیں اے بڑے میاں خبر میں لٹک رہے ہیں، مر جاتے ہیں کیا، چلو ہٹو۔ یہ آپ کے اخلاق ہے، یہ آپ کا کردار ہے، اور آپ نبی کے نام پر کھانے کھلا کے خوش ہیں آپ؟ یہ دین ہے آپ کا؟ یہ دین ہے آپ کا؟ وہ نبی جس کے ہاتھ میں سے کوڑا گر جاتا، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو کسی کو بولتے نہیں تھے کہ بھائی میرا کوڑا اٹھا کے دے، کسی کو نہیں بولتے تھے، اونٹ پہ سے خود اترتے تھے، اپنا کوڑا لیتے تھے، خود چڑھتے تھے۔ یہ اخلاق کے حامل تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ؟ کسی کمزور کو دیکھتے تو فوراً آگے لپک کے آ جاتے، کسی بوڑھے کو دیکھتے، کمزور کو دیکھتے کہ وہ اس کا بوجھا کچھ تھیلا رکھا ہوا ہے، بوجھ رکھا ہوا ہے، اٹھ نہیں رہا اس سے، فوراً آ جاتے لپک کر کے، خود اپنے اوپر اٹھا لیتے، اس کی منزل تک اس کو چھوڑ کے آتے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، باغی ہی کیوں نہ ہو، اس طرح خدمت خلق انجام دیتے ہیں۔ دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ کہاں ہیں بھائی؟ آپ بد اخلاق، بد کردار،
بدتمیز، بے ادب، آپ رسول اللہ کے نام پر ناچ لینے سے سمجھ رہے ہیں کہ دین محمد ادا ہو گیا آپ سے؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، آپ کی نافرمانی کرنا آپ کا دین نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی فرمانبرداری ہی آپ کا دین ہے، آپ کی اطاعت ہی آپ کا دین ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہی آپ کا دین ہے، جو آپ نے ہمارے درمیان چھوڑ کے آپ رخصت ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حقیقی اہل سنت بنائے، حقیقی دین اسلام پر چلنے والے سچے مسلمان بنائیں، اللہ کے رسول کے سچے محبوب بنائیں اور متبعین رسول بنائے اللہ ہم سب کو، اور ہماری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، درگزر فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اسلام پر رہتے ہوئے رخصت ہوں، اور آقا کی شفاعت ہمارے مقدر میں آئے، آقا کا ساتھ ہم کو نصیب ہو، اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔